نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأكبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وكذبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ صدق اللہ العظیم۔ کل ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن مجید کوئی معمولی کلام نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ اور بڑی ہی اپنی خاص نگرانی میں اس کا نزول فرمایا ہے قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو اس کا حق کیا تھا؟ اس کا حق یہ تھا کہ انسانیت اس کا شکر ادا کرتے کہ اللہ تیرا کتنا بڑا احسان ہے کہ تو نے اپنا کلام ہم پر نازل فرمایا جس کا براہ راست تیری ذات سے تعلق ہے، لیکن ہوا اس کے اگینسٹ، یعنی اس کے ہوا کیا؟ قتل الانسان ما اکفرہ، برا ہو یہ انسان کا کہ یہ تو ناشکرہ ہے، یعنی بجائے اس کے انسان شکر ادا کرتا ہے، اس نے ناشکری کی۔ قتل الانسان، قتل کا اصل مطلب تو قتل کرنا ہے، لیکن یہاں برا ہونے کے معنوں میں ہے، اس کے انسان کا برا ہو کہ جس نے ناشکری اپنائی۔ اگر اس کو یہ بات سمجھ نہیں آتی قرآن مجید کے حوالے سے اللہ کی یہ جو طاقت ہے، قدرت ہے، قوت ہے، وہ سمجھ نہیں آتی، تو پھر یہ ذرا اپنی تخلیق پر غور کر لے۔ من ای شیء خلق، ذرا دیکھے تو صحیح کہ اس کو ہم نے کس چیز کے ساتھ پیدا کیا، پھر اس کو ہماری قدرت پھر بھی سمجھ نہیں آتی۔ من نطفہ، ایک پانی کے ایک گندے قطرے سے ہم نے اس کو پیدا کیا، خلقہ، اس کو پیدا کیا، فقدرہ، پھر اس کو سنوارا، پھر اس کو بنایا، پھر اس کو ٹھیک کیا، ثم السبیل یسرہ، اور پھر ہم نے اس کے راستے بھی آسان فرما دی۔ آگے ہو جائیں، ذرا ایک ڈیکورم ہوتا ہے نا بیٹھنے کا، بکھرے 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 بکھرے، لگتا ہے کہ بڑے لاپرواہ مستغنی بیٹھے ہیں تو یہ ایک اچھا لگتا ہے، یعنی کسی ایک خاص سلیقے سے بیٹھا جائے تو اچھا لگتا ہے۔ ہر کام میں سلیقہ جو ہے نا وہ اس کی خوبصورتی کو اور اس کی اہمیت کو بڑھا دیتا ہے۔ فرمایا کہ ثم السبیل یسرہ، پھر ہم نے اس کے راستہ بھی آسان فرما دیا، یعنی اس سے اس کو پیدا نہیں کیا، پیدا کرنے کے بعد زندگی گزارنے کے لیے اس کو ہم نے راستے بھی دکھا دیے، وہ بھی آسان فرما دیا، اور پھر جیسا کہ تقدیر تھی اس کی ثم اماتہ، پھر ہم نے اس کو موت دے دی، فاکبرہ، اس کو قبر کے اندر ہم نے رکھوا دیا، دفن کروا دیا۔ اب یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مٹی اور اس کے میٹر جو ہے وہ ضائع نہیں ہوا، جو ہم نے محفوظ کر دیا اس کائنات میں، اس خلا میں، اس کو دوبارہ اٹھانا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب ہم اسے چاہیں گے اس کو دوبارہ اٹھا کھڑا کریں گے۔ کلا، ہرگز نہیں، یہ کلا کس بات پہ ہے کہ یہ انسان سمجھتا ہے ایسے چھوٹ جائے گا، ہرگز نہیں، یعنی انسان سمجھتا ہے سب کے باوجود جو ہے ناشکری کر کے ایسے چھوٹ جائے گا، کلا، ہرگز نہیں، لما یقض ما امرہ، اس نے ابھی تو ہمارا عمر کو، ہمارے حکم کو پورا ہی نہیں کیا، جو اس کے ذمے لگایا گیا تھا وہ اس نے دنیا کے اندر پورا نہیں کیا۔ کہاں لگایا گیا تھا؟ ایک تو فطری طور پر جو ہماری فطرت کے اندر اللہ نے جو فیڈ کر کے بھیجا تھا، پھر رسولوں کے ذریعے ہمیں اللہ نے احکامات دیے، پھر آسمانی کتابوں کے ذریعے اللہ نے ہمیں یاد دہانی کروائی، پھر نیک لوگوں کے ذریعے اللہ نے یاد دہانی کروائی، لیکن اس کے باوجود اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے ہمارے احکام کو پورا نہیں کیا۔ اے انسان،
اگر تمہیں سمجھ نہیں آتی، یعنی جس طرح بڑی شفیق ماں یا ماں باپ جو ہے نا مختلف اسالیب سے بچے کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کو تشبیہ نہیں دی جا سکتی اس طرح، لیکن سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ اس سے یعنی بار بار جو ہے اسلوب بدل کے سمجھانے کو، کاش انسان سمجھ جائے، یعنی اللہ کو اپنی مخلوق سے کتنا پیار ہے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اگر ایسے سمجھ نہیں آتی تو ذرا اپنے کھانے کو دیکھ لو، جو کھانا تم روز کھاتے ہو کیا ایسے ہی بن گیا ہے کہ ایسے تمہارے منہ تک پہنچ گیا ہے؟ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ہم نے پہلے آسمان سے پانی برسایا، یعنی یہ کھانے کا پورا ایک پروسیس ہے، یہ کھانا جو بنتا ہے پکتا ہے تمہارے منہ تک پہنچتا ہے، اس کے پیچھے ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے۔ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ، ہم نے خوب ڈھیروں پانی برسایا، بارش برسائی آسمان سے۔ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر اس پانی کے ذریعے سے زمین کو ہم نے پھاڑ دیا، یعنی مردہ زمین کو اللہ زندہ کرتا ہے نا، یعنی دن رات ہم یہ فینومینا دیکھتے ہیں کہ کس طرح مردہ زمین زندہ ہوتی ہے اور اس میں سے زندہ درخت جو ہے اگاتے ہیں۔ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر ہم نے اس سے زمین کو پھاڑ دیا۔ فَأَنبَتْنَا، پھر ہم نے پیدا کیے فِيهَا حَبًّا، اس سے غلے کو پیدا کیا، وہ جو غلہ تمہارے منہ تک پہنچتا ہے، اور صرف غلہ نہیں، وَعِنَبًا، اور ہم نے انگور بھی پیدا کیے، وَقَضْبًا، اور سبزیاں اور ترکاری بھی ہم نے پیدا کی، وَزَيْتُونًا، اور ہم نے زیتون بھی اس سے پیدا کیا، وَنَخْلًا، کھجور بھی اسی سے پیدا کی۔ اب یہ کون پیدا کرتا ہے؟ مٹی تو ایک ہی ہے، مٹی کے اندر کوئی ذائقہ ہوتا ہے؟ ایک ہی مٹی سے میرے اللہ کتنے ذائقے رکھ دیتا ہے، یعنی تھوڑے تھوڑے فاصلے پر فصلیں اور درخت لگے ہوئے ہیں، ہر ایک کا نیا ذائقہ ہے، ہر ایک کے اندر نیا پھل ہے، ہر ایک کے اندر نئی تاثیر۔ کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ اکبر، یہ اللہ ہی پیدا کرتا ہے۔ وَزَيْتُون، دیکھیں اللہ نے کتنی مثالیں دی کہ ہم نے ترکاریاں بنائی، انگور بنائے، کھجور بنائے، زیتون بنائے۔ اب اس کے ذائقے کو، سب کے ذائقے بالکل الگ، یعنی کوئی کسی کا ذائقہ ملتا بھی نہیں ہے، ملتے جلتے بھی نہیں ہیں، اور اسی ایک مٹی سے پیدا ہوتے ہیں، اسی ایک کھیت سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ کون ادا فرماتے ہیں؟ اگر میری قدرت کو پہچاننا ہے تو ذرا اس کو دیکھ لو پھر۔ وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور ہم نے گھنے باغات بھی بنائے، گھنے باغات، وَفَاكِهَا، اور ڈیفرنٹ قسم کے پھل پیدا کیے، وَأَبًّا، اور چارہ بھی پیدا کیا، یعنی صرف تمہارے لیے پیدا نہیں کیا، مَتَاعًا لَكُمْ، تمہارے لیے، وَلِأَنْعَامِكُمْ، اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی ہم نے پیدا کیا۔ یہی تک نہیں ہم نے چھوڑا، صرف تمہاری خبر گیری نہیں کی، تمہارے جانوروں کے لیے بھی پیدا کیا۔ لیکن پھر بھی اگر نہیں سمجھتے تو پھر ذرا یاد کرو، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب وہ کانوں کو بہرا کر دینے والا شور پیدا ہوگا، پھر کہاں جاؤ گے؟ مطلب یہ پھر کہاں جاؤ گے؟ جب قیامت برپا ہوگی، قیامت کا شور آ جائے گا جو کانوں کو بہرا کر دے گا، پھر کہاں جاؤ گے؟ پھر تمہاری جان کیسے چھوٹے گی؟ اور پتہ کیا ہوگا؟ یوم، اس دن، یفر المرء من اخیہ، ہر آدمی اپنے بھائی سے بھی بھاگے گا، بھائی سے بھی دور بھاگے گا، کہیں کوئی نیکی نہ مجھ سے مانگ لے، وَأُمِّهِ، اپنی ماں سے بھی دور بھاگے گا، وَأَبِيهِ، اپنے باپ سے بھی دور بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ، اپنی بیوی سے بھی، وَبَنِيهِ، اپنے بیٹوں سے بھی، سارے رشتے گنوا دیے۔ یعنی اس دن انسان کہ کوئی مجھ سے نیکی نہ مانگ لے، کہیں مجھے نیکی نہ دینی پڑ جائے، ہر ایک کو کیا ہوگا؟ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھے گا، ہر انسان جو ہے نفسی نفسی کے اندر پڑا ہوگا کہ میری جان چھوٹ جائے۔ اور پھر جب یہ حالت ہوگی، وجوہ، کتنے چہرے ایسے ہوں گے، یومئذ، اس دن، مسفرہ، جو روشن ہوں گے، یعنی اس منظر کے اندر بھی کتنے چہرے ایسے ہوں گے جو روشن ہوں گے، چمکدار ہوں گے، ضاحکہ، ہنستے ہوئے ہوں گے، مستبشرہ، اور بڑے حشاش بشاش ہوں گے، اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دے۔ وَوُجُوهٌ، اور کتنے چہرے اس دن ہوں گے، عَلَيْهَا غَبَرَةٌ، ان پر غبار چھایا ہوگا، گرد آلود ہوں گے۔ آپ نے دیکھا نا کبھی کوئی مسافر گرد آلود ہو کے آتا ہے، تھکا ماندہ نڈھال، تو اس کو دور سے نظر آ جاتا ہے کہ اس کا کیا حال ہے، کہیں دور سے آ رہا ہے، تو دور ہی سے وہ چہرے نظر آ جائیں گے جو ناکام چہرے ہوں گے، جہنم والے چہرے ہوں گے۔ ترحقها قطرہ، ان کے چہروں پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی۔ اولئک، اللہ فرمائے یہی ہیں وہ لوگ، اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، جنہوں نے نافرمانی کی اور جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے نافرمانی کی، جنہوں نے ناشکری کی۔ اللہ پاک ہمیں اس سے محفوظ فرما دے۔ دیکھیں ایک ہی صورت میں اللہ رب العزت نے کتنے اسالیب بدل بدل کر ہمیں اپنی یاد دہانی کروائی ہے کہ کاش یہ انسان سمجھ جائے، اور اس انسان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے قیامت کا اور موت کا، یہ اس کے لیے تیاری کر لے۔
پورے قرآن مجید کو آپ پڑھیں، سب سے بڑا مسئلہ ہمارا موت ہے۔ اللہ نے بار بار اس کی یاد دہانی کروائی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ زندگی ہے، زندگی مسئلہ نہیں ہے، ہمارا مسئلہ موت ہے، اس کی تیاری کرنی ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے تاکہ ہم وہاں پہ کامیاب ہو جائیں۔ اللہ پاک وہاں ہمیں کامیاب کرنے والوں میں شمار فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔